تراویح کے متعلق ایک دوست نے کہا کہ یہ حدیث میں اس کے ثابت نہیں ہے. ثابت ہے، بہت حدیثوں میں ثابت ہے، ایک نہیں بہت حدیثوں میں ایسی بات ہے. اب حدیث سے مراد آپ یہ کہیں جی مٹھائی فلانے دکان سے ملتی ہے اور جب ملتی ہی نہیں تو آپ کے دعوے ہی صحیح نہیں. بس اتنی بات ذہن میں رکھو. حدیث مبارکہ کی تعداد لاکھوں میں ہے. امام بخاری نے خود کتاب لکھی تو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ان میں سے لکھی ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کو جو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں وہ ہم جھوٹی قرار دے دیں. اس کے علاوہ یہ 4000 ہے جو بخاری سے لکھی. تو اب آپ 4000 میں ہر شے تلاش کرنا چاہیں تو کیسے ملے گی؟ چھوٹی موٹی سی ایک لاجیکلی بات ہے، عقل میں آنے والی چاہیے. تو میں یار تو عقل بھی تو کبھی استعمال کرنے کو عقل خدا نے اس لیے نہیں دیتی بچہ سے بڑھاؤ. امام بخاری کہتا ہے میں نے 6 لاکھ میں سے لکھی ہے، یہ منتخب کی. جیسے باغ ہے، گلشن ہے، گلدستہ لے آؤ. اب قاری صاحب جائیں اور تو جا کے ریڈی بھر کے لے آ نا گلدستہ. گلدستہ سے ایک انتخاب ہوتا ہے. ہمارے بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 روپے دیے شاگرد کو ڈبل روٹی ہے، اسے 4 آنے کی ڈبل روٹی آتی تھی. 10 روپے کی 40 ڈبل روٹیاں سیر سے رکھ کے لے آ رہے ہوں. اب بتاؤ پھر انہوں نے کوٹ کھانی نہیں آئی. تو یہ عقل خدا نے نہیں دی. میں ڈبل روٹی کی بنا ایک ڈبل روٹی لے آ 10 روپے 40 روٹی 10 روپے دے. یہ ہے. اب اس 4000 حدیثوں میں آپ تراویح کی حدیث بھی تلاش کریں یا فلاں بھی کریں فلاں بھی کریں تو کیسے ملے گی؟ اب 6 لاکھ میں جاؤ نا پیچھے ملے گی. وہاں ملے گی. پاک آپ کو سلامت رکھے. چلیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے. ہماری زندگیاں گزر گئی اس کے اندر حدیث کے علم میں. اور یہ نہیں کہ یہی عرب میں جاتے ہیں، عرب علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جو حدیث پر بڑے وہ ہیں ان سے بات خود مانتے ہیں. کہتے ہیں حدیث کے علم میں جتنی آپ لوگوں کی وسعت ہماری نہیں، کیونکہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا. ہم سمندر سامنے رکھتے ہیں، دریا میں رہنے والا سمندر میں فرق نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں تو کنویں کے منڈک بنے ہوئے، آپ ان سے باہر نہیں جاتے. اب روایت عبداللہ ابن عباس کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے یہ امام بخاری کے استاد کا استاد ہے جس کی کتاب ہے، اور امام بخاری سے کی پیدائش سے پہلے لکھی کتاب ہے. اس میں تراویح کی حدیث میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے 20 تراویح 3 دن تک پڑھائی. عبداللہ عباس کہہ رہے ہیں. اور کوئی بھی کسی نے انکار نہیں کیا کہ حدیث ضعیف ہے، کچھ بھی نہیں کہا. ہمارے پاس کتاب موجود ہے، دیکھو بھائی. اور عجیب بات ہے، یہ کتاب نایاب ہو گئی تھی. ابھی شہبہ کتاب نایاب ہو گئی اس زمانے میں. تو ہمارے اساتذہ مفتی ولی صاحب چوکی رحمۃ اللہ علیہ کراچی والوں نے کوشش کی. پیر جھنڈا جو ہے یہ پیر پگاڑو وغیرہ ان کے دادے پردادے بہت بڑے بڑے علماء، یعنی پاکستان میں سب سے بڑی لائبریری ان کے یہاں ہے پرانی کتابوں کی. وہاں ہے یا جو پیر صاحب اپنے کوٹ مچھن والے ہیں ان کے یہاں ہے. کیونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے اور ان چیزوں کو اپنے وسائل سے جمع کرتے تھے. وہاں پرانے نسخے تھے، وہاں سے لیے. کچھ بمبئی سے لیے، کچھ انگلینڈ میں نسخے رکھے وہاں سے لیے. یہ کتاب شائع ہوئی اس میں ساری حدیث سے مجھے جو کہتے ہیں کوئی حدیث نہیں. تو آپ شہر ستہ میں کسی میں کیوں دیکھتے یار؟ شہر ستہ کی حدیثیں کل ملا کر 24,000 ہیں. 6 چوکا 24، ہر ایک میں 4,000. 24,000 حدیثیں اور 1 لاکھوں حدیثیں کیا کہتے ہیں؟ اتنی بات ہے. اس لیے اور پھر دوسری بات ہے کہ انسان کو اس عقل سے سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 20 تراویح جاری کرا رہے ہیں، مثلا جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے جاری کرائی، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اور وہ بھی حضرت عمر جیسا رسول اللہ کے عمل کے خلاف کوئی چیز جاری کر سکتا ہے؟ ضرورت ہوگی اس وقت. آپ نے فرمایا تو ممبر پر عمر کہ بھائی اگر میں غلط کام کروں تو پھر ایک عربی تلوار لے کر اس سے سیدھا کر دیں گے. مشہور واقعہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے بھائی ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھے ٹیڑھا نہیں ہونے دیں گے. وہ عبادت میں ایڈیشن کرے، عبادت میں مان سکتا ہے.
صحابہ اتنے کمزور ہو گئے تھے. حضرت علی شیر خدا پھر کس بات کی تھی کہ اگر ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے جی, جب گئے حضرت عمر سے بھی ٹھیک ہے, تو وہ تو ایسا نہیں کرتا. رسول اللہ کے عمل کو دیکھا انہوں نے, اس کو جاری کر دیا. بھائی سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ 2 سال کا ہے, یہ سارے فطروں کا زمانہ ہے. 2 سال منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑتے گزر گئے, باغیوں کے خلاف لڑتے گزر گئے. ان کے 2 سال تو ایسے گزرے. اس وقت کوئی چیز سیٹ اپ میں آئی نہیں. حضرت عمر آئے, اب امن ہو گیا, اب چلو بھائی قوانین بڑھ رہے ہیں, سارے قوانین میں بنائے, پولیس کے محکمے, فوج کے محکمے, چھاونیاں, سب حضرت عمر نے. وہ تو بہت تحسین کا دعا ہوا جی ماشاء اللہ, بڑے عجیب کام کیا حضرت عمر نے. تراویح نماز میں آج حضرت عمر نے بدعت کر دی. توبہ استغفر. صحابہ اگر بدعت کریں گے تو بعض مرد کی حال ہے, بعض ان کی حال وجہ سے خلفائے راشدین, اس لیے آپ علیہ السلام نے پہلے سے فرما دیا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو. کیونکہ رسول اللہ کو علم تھا کہ میری بہت سی ایسی چیزیں منظر عام پر خلفاء راشدین دیکھ رہے ہیں. اب تصوف کو دیکھ لو, تصوف کا سلسلہ علی کرم اللہ وجہ سے چل رہا ہے. سارے صوفی حسن چشتی سلسلہ ہمارا انہیں سے چلتا ہے. اب ہم اس کو خلاف سنت قرار نہیں دے سکتے, کیوں؟ خلفاء راشدین سے چلا ہے. بعد میں کوئی ہوتا تو ہم سب سے چلو بھی گئے, یعنی جن کو سند دی سارے سلسلے. اور اس میں بھی راز ہے, کیونکہ حضرت علی کرم اللہ کے پاس سب کا فیضان تھا, رسول اللہ کا فیضان بھی تھا اور خلفاء راشدین کا بھی تھا, کیونکہ ان کے بھی شاگرد ہیں. ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھا, کیونکہ عمر میں جوان تھے, یہ بڑے لوگ تھے, سے سیکھا. وہ سب کا فیضان جمع ہو گیا. اب وہاں سے چشم جاری, باطنی چشم جاری. مجھے ایک مولوی صاحب نے فون کیا, پتہ نہیں کہیں سے, کہا کہ جی یہ سارے سلسلوں پر حسن بصری حضرت علی کے بعد جتنے بھی سلاسل ہیں, حسن بصری کی تو ملاقات ہی حضرت علی سے نہیں ہوئی. میں نے کہا بھائی بلا تحقیق بات ہے, جو لوگوں نے مشہور کر دی. کوفہ بصرہ بالکل قریب قریب ہے, زیادہ 40-50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور حضرت حسن بصری کی پیدائش حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی ہے. حضرت علی کے زمانے میں کتنے بڑے ہوں گے, اور علی جیسا انسان باب العلم جب وہ موجود ہے اور وہ وہاں ہے اور وہ اتنا بڑا عالم ہے, تو کیا ان کے پاس لاجیکلی سوچو کہ وہ نہیں آتے ہوں گے, نہیں پڑھا ہوگا, نہیں سیکھا ہوگا. لیکن بات دراصل یہ کہ حجاج بن یوسف جب آیا تو اس وقت وہ اپنی نسبت کو ظاہر نہیں کرتے تھے حضرت علی سے, کیونکہ تو قتل کرا دیتا تھا. وہ اتنا خلاف تھا اور قتل کرا دیتا. تو کسی نے جا کر پوچھا کہ آپ نے کہا کہ میری جو بات ہوگی حضرت علی کی ہی ہوگی, لیکن میں نام نہیں لوں گا, کیونکہ اس وقت کتنے کا زمانہ ہے جب اپنی جان پر خطرہ ہے. قول ہے, میں نے کہا فلاں حدیث کی کتاب میں دیکھو یہ قول لکھا ہوا ہے. وہ حیران ہو گیا کہ جی ہمیں تو کسی نے کہا یہ تو شاگردی نہیں ہے. میں کہ ثابت ہی نہیں ہوتا, بلکہ بزرگوں نے تو علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر ایک زمانے کے لوگ ہو نا جی, اور ایک زمانے کے لوگ, تو تب بھی اگر کوئی کہے اس کا شاگرد ہے تو تسلیم کر لو, چاہے وہ آپ کے پاس دلیل نہ ہو, کیونکہ جب ایک زمانے میں ہے اور وہ طالب علم ہے اور وہ استاد اتنا بڑا, تو ضرور کہیں نہ کہیں ٹاکرا ہوا ہوگا. اس لیے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کو تابعی کہا جاتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بالکل آخری دور میں وہ آئے ہیں. انس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے, تو چنانچہ روایات میں آتا ہے, یہ فرماتے میں نے حضرت عمر کو نماز پڑھتے دیکھا ہے کوفہ کی مسجد میں. وہ بھی کوفہ کے رہنے والے, وہ بھی میں نے خود دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. تو تابعی